بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل کی ہماری نیکیاں صرف اور صرف مطلب کی رہ گئی ہیں؟ ہماری نیکیوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی آج کل نہیں کرتے۔ کوئی 100 میں سے 2 یا 3 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو نیکی کسی مقصد کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں۔ باقی ہماری نیکیوں کا مقصد یا تو کسی کی ہمدردی جیتنا ہوتا ہے، یا کسی سے کوئی اپنا غرض نکلوانے کے لیے ہم ایڈوانس میں اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بعد میں ہمارا کوئی مطلب نکل آتا ہے اس سے، تو ہم اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے نیکی جتاتے ہیں کہ جی ہم نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی تو آج تمہاری باری ہے، تم بھی کوئی نیکی کرو۔ یا تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مقاصد بہت سارے ہیں۔ ہمارا مقصد سوشل میڈیا پر دکھا کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جو نیکیاں دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص میں نے ایک نائی سے سیکھا، بال کاٹنے والے سے سیکھا۔ جو بال کاٹنے والا ہے اس کی دکان پر ایک دن میں گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے استاد نے ہمارے بال دیکھے تو فرمایا کہ بیٹا تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، کل سے جب تم کلاس میں آؤ گے تو اپنے بال کٹوا کے آنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں نائی کی دکان کے سامنے سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ استاد نے مجھے بال کٹوانے کے لیے کہا تھا۔ میں نائی کی دکان کے اندر گیا، نائی سے گزارش کی کہ چاچا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دیں گے؟ تو اس نائی نے اگلے بندے کو چھوڑ کر کہ جس کے وہ بال پہلے سے کاٹ رہا تھا اس سے معذرت کی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، اور میرے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے روتے روتے میرے بال بھی کاٹنے شروع کیے اور بار بار میرے سر پہ بوسہ بھی دیتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی آتے ہیں، باقی تو سارے پیسوں کی ہوتے ہیں۔ ہم پیسوں کے لیے تو روز کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھی آج کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا، وہ نائی بھی بال کاٹنے والا شخص جو تھا وہ بھی صوفی بن چکا تھا، اللہ کا نیک انسان بن چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے ملاقات کا موقع ملا، ان سے ملے۔ جب میں نے واقعہ کا ذکر کیا اور کچھ رقم پیش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ جنید اب تم اتنے بڑے صوفی ہو گئے ہو، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں لیا جاتا، لیکن آج ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کوئی نہ کوئی فائدہ لینا ضرور ہوتا ہے۔ ہم اپنی نیکی سے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں سیلاب آیا، جو چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، راشن تقسیم ہو رہا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ زلزلہ آیا، لوگوں میں چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے کہ جی میں نے اتنا کام کیا، میں نے اتنے اچھے کام کیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ارادہ ہے؟ دنیا کو دکھانا یا رب کو دکھانا؟ رب تو کالی رات کے اندھیرے میں بھی، پتھر کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ اگر آپ کسی غار میں بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کرنا کہ جی سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دینا۔ ایک وکیل صاحب اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جنوری کے دوپہر کو، جنوری میں سردی ہوتی ہے، دوپہر کو کافی سردی تھی، بارش بھی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں عدالت کا کام نمٹا کر گھر جانے لگا، گاڑی میں بیٹھا، جیسے ہی کچہری کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے ایک عورت دیکھی جو بارش سے چھپتے ہوئے کسی دیوار کی آڑ لیے کھڑی ہے۔ بوڑھی خاتون، بوڑھی، کوئی 70 80 90 سال عمر کی بوڑھی خاتون تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے لفافے کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے گاڑی روکی، میں نے دیکھا کہ وہ خاتون بڑی ہی پریشانی کی حالت میں کھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ اس عورت نے دنیا کے سارے مقدمے ہار دیے ہیں، وہ ہار چکی ہے ہر چیز۔ تھوڑی دیر میں کار میں رکا رہا، بالآخر میں کار سے اترا، وہاں جا کے پوچھا ماں جی کیا وجہ ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو ماں نے، وہ بوڑھی خاتون نے روتے ہوئے حالت میں اس وکیل سے کہا کہ بیٹا میری گاؤں میں کچھ زمین تھی، میں گاؤں سے آئی ہوں، مجھے عدالت کا نوٹس ملا ہے اور میں اس نوٹس کو لے کر عدالت کی طرف آئی ہوں۔
میرے رشتہ داروں نے میرے خاوند کے مرنے کے بعد میری کچھ زمین جو تھی وہ اپنے نام کسی طریقے سے کروا لی، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عدالت کے نوٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو گھر میری ملکیت ہے جس میں رہتی ہوں وہ بھی عدالت نے میرے خاندان والوں، میرے رشتہ داروں کے نام کر دیا ہے، اور میں بڑی پریشان ہوں کہ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میری بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اس کے بہت سارے معاملات طے کرنے ہیں، یہ گھر اگر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو میں سر کہاں چھپاؤں گی؟ وکیل نے کہا کہ میرے دل پر یہ بات بہت بھاری گزری۔ میں نے ماں کو واپس دفتر لے جا کے بٹھایا، وہاں پر اسے تسلی دی، پانی پلایا، چائے کا پوچھا کہ ماں جی چائے پیو گی، اسے چائے پلائی، اس کی جو سردی تھی بارش کی وجہ سے وہ دور کر دی، پھر اسے تسلی سے ساری بات سنی، اس کا سارا معاملہ سنا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی ہیں جو رشتہ داروں کے نام پر دھبا ہے، جن کو رشتہ دار کہنا بھی ایک طرح سے جرم اور ناانصافی اور ایک طرف سے گالی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس ماں جی کے سارے کاغذات لیے اور اگلے ہی دن میں نے عدالت میں اس کا مقدمہ درج کر دیا، اور میں نے ماں جی سے وعدہ کیا کہ ماں میں تیرا مقدمہ بلا معاوضہ لڑوں گا، بنا پیسوں کے۔ ماں کو تسلی دی، اسے اپنے گھر بھجوایا، تو تقریباً 2 مہینے بعد، وہ کہتا ہے کہ 2 مہینے بعد ہم نے وہ مقدمہ جیتا، ماں کو اس کا گھر، اس کی زمین واپس دلوائی، اور ماں نے جو اس کی زبان سے اس وقت الفاظ نکلے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، نیکی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور اس وقت جب کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں اور اس بندے کی زبان سے آپ کے لیے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، وہ الفاظ سیدھے عرش کی طرف جاتے ہیں، وہ الفاظ عرش سے ٹکراتے ہیں اور عرش سے واپس قبولیت کے ساتھ آتے ہیں۔ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، بنا کسی مقصد کے، بنا مطلب کے۔ نیکی کا مطلب اس وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اسے نیکی نہیں کہا جا سکتا کہ جب آپ کسی مطلب کے لیے کسی کا کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر معاف کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو یہ نیکی ہے کہ آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نیکی ہے کہ آپ رستے سے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئی، آپ نے تکلیف دینے والی چیز رستے سے ہٹا دی، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور نیکی بھی، بنا مطلب کی نیکی۔ یہ بھی نیکی ہے کہ کوئی بارش کی وجہ سے پریشان ہے، آپ اس کے لیے آسانی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر چھتری رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں۔ کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، اس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، آپ اس کو ٹھنڈی چھاؤں دے دیتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ کسی کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں، بنا مقصد کے اس کے گھر کچھ راشن پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے بغیر، یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی ہے کہ آپ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ رزق کا، ایک لقمہ روٹی کا اس کے پیٹ میں پہنچا دیں، یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی مطلب کے لیے کوئی کام کریں۔ آیت میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ میدان محشر میں پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں ضائع کر دی گئی ہیں، اس کی بدزبانی اور بدسلوکی کی وجہ سے، کہ اس نے جو نیکیاں کی تھی ان نیکیوں کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچی تھی، ان نیکیوں کی وجہ سے کسی کا نقصان بھی ہوا تھا، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری نیکیاں ایسی ہرگز نہ ہوں کہ کسی کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے، تو ہمیں دنیا میں لوگوں کو بخشنا چاہیے، دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کی زندگی عذاب بنانا چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اللہ کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کے دلوں میں پیار محبت بھرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ڈالنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنی چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان اس وقت مسلمان ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اس کا مقصد خالص صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر وہ کاروبار کرے تو کاروبار میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر پہلو پر نظر رکھے، کہ وہ کوئی ایسا کام اپنے کاروبار میں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو۔ کبھی بھی وہ ایسا نہ کرے کہ وہ اپنے کاروبار میں کوئی غلط کام کرے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بنیں. ہم میں سے ہر ایک کی اگر یہ خواہش ہو کہ ہم اللہ کے نیک بندے بنیں تو ہمیں سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا. اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. سب سے پہلے سچ بولیں، نیکی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو معاف کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو تکلیف سے بچائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. کسی کی زندگی میں اگر آپ آسانی لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آپ کا مقصد ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ چنے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل، ہر حکم کی پابندی کرنی ہوگی. اور اللہ کے حکم کی پابندی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اتنی سی بات ہے. قرآن کریم کا پورا خلاصہ بھی یہی ہے کہ نیکی کا حکم دو، خود نیکی کرو، نیکی کا حکم دو اور گناہوں سے منع کرو، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.